آج ہم اسلامی تاریخ کی ایک ایسی شخصیت پر بات کرنے جا رہے ہیں جن کے نام کے بغیر تاریخ مکمل ہی نہیں ہوتی۔ لیکن جن کا نام آتے ہی تاریخ تقسیم ہو جاتی ہے۔ بالکل، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ سنی، شیعہ اور جدید مورخین تینوں کے نقطہ نظر کا احاطہ کرتے ہیں تاکہ ہم ان کی زندگی اور ورثے سے جڑے پیچیدہ سوالات کی گہرائی میں اتر سکیں۔ اور ہمارا مقصد صرف یہ بتانا نہیں کہ کیا ہوا تھا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ 1400 سال بعد بھی حضرت علی کی شخصیت اتنی طاقتور کیوں ہے؟ جی، کیوں آج بھی وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے محبت اور عقیدت کا مرکز ہیں، اور ساتھ ہی تاریخ کے سب سے بڑے اختلاف کی وجہ بھی؟ ہم دیکھیں گے کہ ایک ہی واقعے کو دو مختلف زاویوں سے دیکھ کر کیسے دو الگ الگ راستے بن گئے۔ بالکل، اور شاید سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ جانشینی کا معاملہ اتنا سیدھا سادہ کیوں نہیں تھا؟ کہانی کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے، پیغمبر اسلام کی زندگی کے آخری دنوں سے۔ کیا انہوں نے واضح طور پر کسی کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا؟ یہیں سے وہ اختلاف شروع ہوتا ہے جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ سارا اختلاف پیدا ہوا، غدیر خم کا واقعہ۔ یہ وہ لمحہ ہے جسے ایک فریق خلافت کا واضح اعلان سمجھتا ہے اور دوسرا محض محبت کا اظہار۔ آخر ہوا کیا تھا وہاں؟ دیکھیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ واقعے کے ہونے پر تقریباً سب متفق ہیں۔ سنی اور شیعہ دونوں ذرائع یہ مانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج یعنی حجۃ الوداع سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر ایک خطبہ دیا، جی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اگر الفاظ ایک ہی ہیں تو پھر اختلاف کی جڑ کہاں ہے؟ اختلاف کی جڑ یہی لفظ مولا ہے۔ یہ عربی زبان کے ان الفاظ میں سے ہے جن کے کئی معنی ہیں۔ اچھا، شیعہ نقطہ نظر کے مطابق اس سیاق و سباق میں مولا کا مطلب صرف اور صرف آقا، حاکم یا رہنما ہو سکتا ہے۔ ان کے لیے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا ایک کھلا اور الہی اعلان تھا، پہنچا دو جو کچھ تم پر نازل ہوا، اور کہتے ہیں کہ یہ آیت اسی اعلان کے لیے نازل ہوئی تھی۔ اور دوسرا نقطہ نظر اسے کیسے دیکھتا ہے؟ سنی علماء کہتے ہیں کہ مولا کا مطلب دوست، مددگار یا محبوب بھی ہوتا ہے۔ تو مطلب بالکل ہی مختلف ہے۔ جی، ان کے نزدیک یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور شان کا اعتراف تھا، ان سے محبت کا اظہار تھا، لیکن یہ سیاسی جانشینی کا اعلان نہیں تھا۔ ان کا استدلال کیا ہے؟ ان کا استدلال یہ ہے کہ اگر خلافت جیسا اہم معاملہ ہوتا تو خلیفہ، امیر یا حاکم جیسے بالکل واضح الفاظ استعمال ہوتے، نہ کہ ایسا لفظ جس کے کئی معنی نکل سکتے ہوں۔ تو ایک ہی جملہ، ایک ہی واقعہ، لیکن تشریح بالکل الگ۔ اگر غدیر کا واقعہ اتنا اہم تھا تو پھر پیغمبر اسلام کی وفات کے فوراً بعد سقیفہ کی مجلس میں حضرت ابو بکر کو خلیفہ کیسے منتخب کر لیا گیا؟ اس سارے عمل میں حضرت علی کہاں تھے؟ وہ اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے انتظامات میں مصروف تھے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ۔ ان کی عدم موجودگی میں مدینہ کے انصار اور مکہ کے مہاجرین سقیفہ کے مقام پر جمع ہوئے۔ کیوں اتنی جلدی کیا تھی؟ انہیں لگا کہ قیادت کے خلاف فوری طور پر پر کرنا ضروری ہے تاکہ امت بکھر نہ جائے۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ نظروں سے اوجھل دماغ سے اوجھل والا معاملہ تھا؟ یہی تو تاریخی بحث ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہنگامی فیصلہ تھا، لیکن یہاں ایک اور پیچیدگی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی۔ اچھا، تقریباً 6 ماہ تک انتظار کیا۔ 6 ماہ؟ یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے۔ جی، سنی نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ تاخیر ذاتی غم اور کچھ تحفظات کی وجہ سے تھی، لیکن آخرکار انہوں نے امت کے اتحاد کی خاطر رضاکارانہ طور پر بیعت کر لی۔ اور دوسرا نقطہ نظر، ظاہر ہے وہ اسے رضاکارانہ نہیں مانتا ہوگا۔ بالکل نہیں۔ شیعہ ذرائع کے مطابق یہ بیعت شدید سیاسی اور سماجی دباؤ کا نتیجہ تھی۔ کچھ روایت تو یہاں تک کہتی ہیں کہ ان کے گھر پر حملے کی دھمکی دی گئی تھی۔ تو مطلب یہ بیعت رضامندی سے نہیں تھی؟ ان کے مطابق یہ دل کی رضامندی سے نہیں، بلکہ اسلام کے وسیع تر مفاد اور خانہ جنگی سے بچنے کے لیے مجبوری میں کی گئی۔ جدید مورخین جیسے ولفریڈ میڈلنگ وہ بھی شواہد کی بنیاد پر یہی کہتے ہیں کہ دباؤ انڈینائبلی موجود تھا۔
और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अमली सूरत हाल को कबूल कर लिया ताकि मुसलमानों में फूट न पड़े। तो जानशीनी पर यह इख्तलाफ सिर्फ एक नजरियाती बहस नहीं रहा, बल्कि उसने एक ऐसा साया डाला जो हजरत अली के अपने दौरे खिलाफत पर भी पड़ा। जी, और वो शुरू से ही खाना जंगी का शिकार हो गया। आइए जंगे जमल से बात शुरू करते हैं। ये कितना नाकाबिले तसव्वुर मंजर होगा कि खलीफाए वक्त का मुकाबला पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और बड़े बड़े सहाबा कर रहे हैं। ये इस्लामी तारीख के सबसे अलमनाक अबवाब में से एक है। कानूनी और अखलाकी दलाइल दोनों तरफ थे। हजरत अली का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह था। क्या था? वो वक्त के कानूनी और मुंतखब खलीफा थे और उनके खिलाफ उठने वाली किसी भी मुसल्लह तहरीक को कुचलना उनका आईनी और शरई फर्ज था। कुरान की सूरह हुजरात भी बागी गिरोह से लड़ने का हुक्म देती है। और उन्होंने जंग के बाद हजरत आयशा रजी अल्लाह के साथ कैसा सलूक किया? इंतहाई एहतराम का। ये बात तमाम ज़राए तस्लीम करते हैं कि उन्होंने जंग के फ़ौरन बाद हज़रत आयशा की हिफाजत को यकीनी बनाया और उन्हें पूरे एहतराम और तकरीम के साथ उनके भाई के हमराह मदीना वापस भिजवा दिया। इससे ये तो जाहिर होता है कि जंग जाती नहीं थी। बिल्कुल, उनकी जंग किसी शख्सियत से नहीं बल्कि उसूल से थी। और मुखालिफिन का क्या जवाब था? वो खुद को बागी तो नहीं समझते होंगे? हरगिज़ नहीं। उनका बुनियादी मुतालबा था हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह के कातिलों से फौरी क़िसास लेना। वो इसे बगावत नहीं बल्कि इंसाफ के क़याम के लिए एक सियासी तहरीक समझते थे। तो फिर तारीख इसे कैसे देखती है? सुन्नी उलमा आम तौर पर इस मामले को एक अजीम और अलमनाक गलतफहमी करार देते हैं। वो कहते हैं कि ये इज्तिहाद का मामला था, यानी दोनों फरीकों ने अपनी समझ और नीयत के मुताबिक दीन पर अमल करने की कोशिश की। लेकिन किसी एक का मौक़िफ़ तो ज़्यादा दुरुस्त होगा। जी, वो मानते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मौक़िफ़ ज़्यादा दुरुस्त था, लेकिन वो मुखालिफिन की नीयत पर शक नहीं करते। और ये भी एक हकीकत है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बाद की ज़िंदगी में इस वाक़े पर गहरे पछतावे और अफसोस का इजहार किया। जंगे जमल के बाद जंगे सफ़ीन और फिर तहकीम यानी सालसी का वाक़या पेश आया। इसे अक्सर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक बहुत बड़ी सियासी गलती कहा जाता है। क्या ये वाकई एक ऐसी गलती थी जिससे बचा जा सकता था? इसे सिर्फ एक गलती कहना शायद सूरत हाल को बहुत सादा बना देना है। अच्छा, जब जंग में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इराकी फ़ौज को शामी फ़ौज पर वाज़े बढ़तरी हासिल होने लगी तो माविया की फ़ौज ने नेज़ों पर कुरान बुलंद कर दिए। ये एक क्या कहते हैं शानदार सियासी चाल थी। और उसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि हम आपस में लड़ने के बजाय फैसला कुरान पर छोड़ते हैं। और इस चाल का असर हजरत अली की फौज पर क्या हुआ? उसने उनकी फौज को तकसीम कर दिया। एक बड़ा हिस्सा, खास तौर पर जो बहुत दीनदार कारी थे, उन्होंने फौरन लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब कुरान सामने आ गया तो हम तलवार नहीं उठा सकते। बिल्कुल, और उन्होंने हजरत अली पर जंगबंदी के लिए शदीद दबाव डाला। तो ये फैसला अपनी फौज के दबाव में किया गया, लेकिन इसके जो नताइज निकले वो तो तबाहकुन थे। जी बिल्कुल, और यही वो नुक्ता है जो इस दौर की सियासत को समझने के लिए बहुत अहम है। ये सिर्फ एक सियासी गलती नहीं थी, बल्कि ये इब्तिदाई मुस्लिम माशरे के अंदर एक बुनियादी तसादुम को जाहिर करता है। कैसा तसादुम? आइडियलिज्म बमुकाबला रियल पॉलिटिक, यानी क्या गैर मुतज़लज़िल अखलाकी उसूल सियासी हकीकत पसंदी पर फोकियत रखते हैं। हज़रत अली ने खून रेजी रोकने के उसूल को तरजीह दी और इसकी बहुत भारी सियासी कीमत चुकाई। और इसके फौरी नताइज क्या थे? दो बड़े नताइज निकले। पहला, उनके अपने हामियों का एक गिरोह जो बाद में खवारिज कहलाया, ये कहकर अलग हो गया कि हुक्म सिर्फ अल्लाह का है और इंसानों को तालिस बनाना गुनाह है। जी, और दूसरा, तालसी ने माविया को, जो अब तक सिर्फ एक बागी गवर्नर थे, हजरत अली के बराबर एक सियासी फरीक का दर्जा दे दिया, जिससे उनकी पोजीशन नाकाबिल यकीन हद तक मजबूत हो गई। इंतजामी तौर पर हजरत अली का अंदाज कैसा था? क्या ये सच है कि उनका इंसाफ पर गैर मामूली जोर ही उनकी सियासी नाकामी की वजह बना? ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है ना। उनका तर्ज हुक्मरानी अखलाकियात के लिहाज से एक मिसाल था, लेकिन उस वक्त के कबायली और मफाद परस्त माशरे में सियासी तौर पर गैर मौसर साबित हुआ। मिसाल के तौर पर?
مثال کے طور پر انہوں نے بیت المال سے وظائف کی تقسیم میں قبیلے، نسل یا اسلام میں سبقت کی بنیاد پر ہر قسم کی تفریق ختم کر دی، سب کو برابر حصہ دیا۔ اور یہ بات اشرافیہ کو پسند نہیں آئی ہوگی۔ بالکل، یہ پالیسی قریش کی اشرافیہ کو بہت ناگوار گزری، جو اپنے لیے خاص مراد کی عادی تھی۔ اور انہوں نے گورنرز کے معاملے میں بھی کوئی لچک نہیں دکھائی؟ بالکل نہیں۔ آتے ہی انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے تمام گورنروں کو، جن پر بدعنوانی کے الزامات تھے، فوری طور پر موصول کر دیا۔ ان کے مشیروں نے کہا کہ سیاسی استحکام کے لیے کچھ کو برقرار رکھیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اور کہا کہ وہ ناانصافی پر مبنی حکومت میں شریک نہیں ہو سکتے؟ ایک دن کے لیے بھی نہیں۔ اس سے ان کے بہت سے طاقتور دشمن پیدا ہو گئے۔ مجھے ان کے خط کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے جو انہوں نے اپنے گورنر مالک الاشتر کو لکھا تھا۔ وہ خط تو آج بھی پبلک ایڈمنسٹریشن کے کورسز میں پڑھایا جانا چاہیے۔ اس کا ایک جملہ واقعی حیران کن ہے۔ کون سا؟ عوام دو قسم کے ہیں، یا تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں یا خلقت میں تمہارے برابر۔ 7ویں صدی میں انسانی مساوات کا یہ تصور، یہ واقعی مائنڈ بلوئنگ ہے کہ اگر کوئی آپ کا ہم مذہب نہیں بھی ہے تب بھی وہ انسانیت میں آپ کے برابر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا اختتام بھی انتہائی المناک تھا، ایک خارجی کے ہاتھوں شہادت پر۔ اس واقعے نے ان کی شخصیت کو تاریخ میں کیسے امر کر دیا؟ انہیں کوفہ کی مسجد میں نماز کی حالت میں شہید کیا گیا۔ اس واقعے نے انہیں مظلوم شہید کی حتمی اور لازوال شکل دے دی، ایک ایسا رہنما جو اپنے اصولوں پر جیا اور اسی کی قیمت ادا کی۔ اور اس کا شیعہ عقیدے پر کیا اثر ہوا؟ شیعہ عقیدے میں اس شہادت نے مظلومیت کی داستان کو اور بھی گہرا کر دیا اور ان کے بعد آنے والے اماموں کے لیے قربانی کی ایک مثال قائم کی۔ یہ نظریہ پختہ ہوا کہ یہ دنیا الہی رہنماؤں کے لیے بہت کرپٹ ہے۔ اور سنی نقطہ نظر سے اس شہادت کی کیا اہمیت ہے؟ سنی نقطہ نظر سے ان کی شہادت نے خلیفت راشدہ یعنی ہدایت یافتہ خلافت کے مثالی دور کا باقاعدہ خاتمہ کر دیا۔ ان کے بعد ملوکیت یعنی بادشاہت کا دور شروع ہوا۔ تو انہیں آخری خلیفہ راشد کے طور پر یاد کیا جاتا ہے؟ جی، چوتھے اور آخری خلیفہ راشد کے طور پر انتہائی احترام سے۔ ایک اور انتہائی چونکا دینے والی تاریخی حقیقت اموی دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر ممبروں سے لعنت کرنے کی ریاستی پالیسی ہے۔ مجھے تو یہ سن کر ہی عجیب لگتا ہے، کیا یہ واقعی سچ ہے اور اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ ایک تلخ اور مصدقہ تاریخی حقیقت ہے جسے سنی اور شیعہ دونوں مورخین نے تفصیل سے لکھا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس پرتھا کو شروع کیا اور یہ تقریباً 60 سال تک اموی سلطنت کی سرکاری پالیسی رہی۔ 60 سال تک؟ جی، یہاں تک کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے آ کر اسے ختم کیا۔ لیکن یہ اتنی خطرناک پالیسی تھی، کیا انہیں ڈر نہیں تھا کہ اس کا الٹا اثر ہوگا اور لوگ حضرت علی کو اور بھی بڑا ہیرو سمجھنے لگیں گے؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے اور یہی اس پالیسی کی نفسیات کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ اس کے دو بڑے مقاصد تھے۔ پہلا، حضرت علی کے حامیوں کو اکسانا، تاکہ وہ غصے میں آ کے کوئی رد عمل دیں۔ بالکل، اور پھر ان کی شناخت کر کے انہیں کچلا جا سکے۔ یہ ایک طرح کا لائلٹی ٹیسٹ تھا۔ اور دوسرا مقصد؟ دوسرا مقصد پروپیگنڈا تھا۔ جب نسل در نسل لوگ جمعے کے خطبے میں خلیفہ وقت پر لعنت سنیں گے تو ان کے ذہنوں میں ان کا منفی تاثر قائم ہو جائے گا۔ یہ اموی حکومت کے خلاف کسی بھی قسم کی مخالفت کو نظریاتی طور پر دبانے کا ایک طریقہ تھا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا یہ پالیسی کامیاب ہوئی؟ مختصر مدت میں شاید ہوئی ہو، لیکن طویل مدت میں اس نے سنی شیعہ اختلاف کو اتنا گہرا کر دیا کہ اسے ختم کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ اس سرکاری نفرت نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں کو ایک الگ اور زیادہ مضبوط گروہ میں بدل دیا۔ اچھا۔ ایک مشہور صحابی حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لیے قتل کر دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے ممبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت بھیجنے سے انکار کر دیا تھا۔ آخر میں ان کے روحانی اور فکری ورثے کی بات کرتے ہیں، خاص طور پر شیعہ عقیدے میں ان کے معصوم ہونے کا تصور، یعنی عصمت، اور نہج البلاغہ جیسی کتاب۔ یہ عصمت کا عقیدہ کیا ہے؟ عصمت کا عقیدہ شیعہ الہیات کا ایک بنیادی ستون ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امام گناہ اور غلطی سے پاک ہوتا ہے۔ اور اس کی ضرورت کیوں ہے؟ ان کے نزدیک یہ ضروری ہے تاکہ وہ دین کی صحیح اور غیر متزلزل رہنمائی کر سکیں۔ اس کی بنیاد وہ قرآن کی آیت تطہیر اور حدیث ثقلین جیسی احادیث پر رکھتے ہیں۔
تو ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے، اور دوسرا نقطہ نظر انہیں بہترین انسان تو مانتا ہے، لیکن انسان؟ بالکل۔ سنی نقطہ نظر یہ ہے کہ عصمت صرف انبیاء کے لیے مخصوص ہے۔ تمام صحابہ بشمول حضرت علی بہترین انسان تھے، لیکن وہ بشر تھے اور ان سے اجتہادی غلطی یعنی نیت ٹھیک ہونے کے باوجود فیصلے میں غلطی ہو سکتی تھی۔ اور نہج البلاغہ، اس کتاب کی کیا اہمیت ہے؟ نہج البلاغہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات، خطوط اور اقوال کا مجموعہ ہے، جسے 10ویں صدی میں الشریف الرضی نامی ایک عالم نے مرتب کیا۔ اور اسے صرف شیعہ ہی پڑھتے ہیں؟ نہیں، یہی تو اس کی خوبصورتی ہے۔ شیعہ دنیا میں اسے قرآن و حدیث کے بعد بہت مقدس سمجھا جاتا ہے، لیکن سنی علماء اور یہاں تک کہ غیر مسلم دانشور بھی اسے عربی ادب، فصاحت و بلاغت اور حکمت کا ایک عظیم شاہکار مانتے ہیں۔ اس میں ہے کیا؟ اس کتاب میں توحید، اخلاقیات، انصاف اور حکمرانی پر اتنے گہرے فلسفیانہ مباحث ہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کا ایک بالکل مختلف رخ سامنے لاتی ہے۔ یہ کتاب انہیں ایک سیاسی اور عسکری رہنما سے کہیں بڑھ کر ایک عظیم روحانی اور فکری رہنما کے طور پر پیش کرتی ہے۔ تو آج کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت علی کی شخصیت کے کتنے الگ الگ پہلو تھے۔ وہ ایک بہادر جنگجو تھے، ایک گہرے عالم دین، ایک انتہائی اصول پسند حکمران اور ایک عظیم روحانی پیشوا۔ واقعات ایک ہی ہیں، لیکن ان واقعات کی تشریح نے اسلام کے اندر سوچ کے دو بڑے دھارے بنا دیے۔ اور یہ تقسیم صرف تاریخ پر نہیں بلکہ اتھارٹی کے بنیادی تصور پر ہے۔ سنی اسلام میں حتمی اتھارٹی کمیونٹی کا اتفاق رائے یعنی اجماع ہے، جبکہ شیعہ اسلام میں یہ الہی طور پر مقررہ فرد یعنی امام کی ذات میں ہے۔ اور حضرت علی کی زندگی ان دونوں نظریات کے تصادم کا مرکزی نقطہ ہے۔ بالکل۔ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ آج بھی کس طرح مختلف گروہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی جد و جہد کے لیے ایک علامت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ کچھ کے لیے وہ انقلاب اور استحصالی نظام کے خلاف مزاحمت کی علامت ہیں، اور دوسروں کے لیے روحانی حکمت، علم اور صبر کا پیکر۔ شاید ان کی شخصیت ایک آئینے کی طرح ہے، جس میں ہر گروہ اپنی خواہشات اور اپنی ضرورتوں کا عکس دیکھتا ہے۔